قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس ہو رہے ہیں، بڑی گہما گہمی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی غور و خوض ہو رہا ہے صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کی، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ پہلے تو جی یہ بات ہی بڑے چمبے کی ہے نا کہ آپ اعلان پہلے کر رہے ہیں، مشورے بعد میں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نتیجہ پہلے اناؤنس کرتے ہیں اور مشاورت بعد میں کریں؟ اور جب آپ نتیجہ اعلان کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بائیں طرف ایک چیف منسٹر بیٹھے ہیں اور ایک کے پاس سے آپ گئے تھے اور واپس بھی اسی کے پاس آئے، اور اب آپ کس بات کا انتظار میں ہیں؟ دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان اب اپنے ساتھیوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی وہ اصل میں ایک امید کی فضا میں رکھنا چاہتے ہیں، اور جو لڑائی کا ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ تصادم رکھو، تنازع اب بڑھاتے چلے جاؤ، کوشش کرو، اب ان کو ہر محاذ پہ جو ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے یا یو ٹرن لینا پڑا ہے بقول ان کے، یعنی ان کو عالمی سازش کے بیانیے سے بھی، ان کو جان کے خطرے سے بھی، ان کو فوج کی کمان سے بھی، ان کو پتہ نہیں کس کس سے انحراف کرنا پڑا یا یو ٹرن لینا پڑا، اور اسلام آباد میں دھرنا دینے سے بھی۔ وہ کوئی 3-4 ملین لوگ لانا چاہ رہے تھے، 30-40 لاکھ، اتنے ہزار لوگ بھی نہیں لا سکے جتنے لاکھوں کے ان کے دعوے تھے، اور آج پھر ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پہ ان کی حکومت ہے مبشر صاحب آزاد کشمیر، اور وہاں پہ مظفر آباد ڈویژن کے الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، ابھی باقی ڈویژنز کے الیکشن 3 اور 8 کو ہونے ہیں، اور اس ڈویژن کے جو نتیجے آئے ہیں اس میں وہ ڈویژن جہاں پہ ان کا دارالخلافہ ہے، جہاں پہ ان کا وزیر اعظم ہے، ان کا صدر ہے، ان کا اسپیکر ہے، ان کی ہر طاقت ان کے پاس ہے، اور ایک ڈویژن سے 6 وزراء ہیں اور اس سے زیادہ ان کے مشیر اور باقی لوگ ہیں، وہاں پہ نہ وہ مظفر آباد شہر کے اندر حکومت اپنی میئرشپ کر لے سکیں گے کیونکہ ان کو بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی طرح مظفر آباد کا جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہاں بھی ان کو اکثریت نہیں ملی ہے، اوورآل بھی وہ نمبر 3 پہ ہیں اس وقت۔ سو ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو پاپولیرٹی کے معراج کے دعوے کر رہے تھے، اور بہت سارے ہمارے ساتھی بھی ان کے دعوے کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے کہ جی خان صاحب دیکھیں لوکل باڈیز الیکشن میں جیت گئے، اس وقت ملک کی فضا ہے، وہ جیتیں گے، وہ 2/3 اکثریت لے جائیں گے۔ خان صاحب کو ان کی جماعت کو بھی سوچنا ہے اور سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ حکومت تھی، سب کچھ تھا، وہاں پہ باوجود وہ حکومت کے آپ لوکل باڈیز میں بری طرح پٹے ہیں۔ اب آپ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، تو مبشر صاحب کیا ہوگا؟ پہلی کوشش تو ہماری یہ ہے کہ یہ نہ ٹوٹ سکے اسمبلی، اس کے لیے جو آئینی قانونی اقدامات ہیں ہم اٹھائیں گے، لیکن فرض کریں ہم ناکام ہو جائیں اور وہ اسمبلی کو توڑنے میں، دونوں اسمبلی کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ہے ورسٹ کیس سینیریو۔ اب پاکستان میں مبشر صاحب ہمیشہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک وقت میں ہوتے رہے، وہ اسمبلیاں مدت پوری کرے تو بھی، یا اسمبلیاں مدت تو پوری نہ کرے، مڈ ٹرم میں توڑ دی گئی اسمبلیاں بار بار، تو بھی دونوں صورتوں میں الیکشن ایک ہی ٹائم پہ ہوتے تھے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ دنیا میں، ہندوستان میں یا باقی ملکوں میں جہاں پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر تو بہت سارا عجیب تجربہ ہے کہ ان کی صوبائی اسمبلیوں کی کئی کی مدت قومی اسمبلی کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں قومی اسمبلی اور کچھ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں، باقی ان کے شیڈول میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں روٹین میں۔ پاکستان میں یہ پہلا تجربہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو نہیں روک سکتے اور عدالت بھی اس کو نہیں روکتی، تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ سندھ کے اوپر تو کوئی بار نہیں ہے نا، آپ پنجاب کا فیصلہ سندھ پہ تو امپوز نہیں کر سکتے، سندھ کی اسمبلی نہیں توڑ رہے، آپ بلوچستان کے اوپر نہیں کر سکتے کے پی اور پنجاب کا فیصلہ، لہٰذا وہ دونوں اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں گی، ان دونوں کا الیکشن کرا لیں گے اور وفاقی حکومت بھی نہیں جائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے یا یہ ایک بحث چھیڑ دی گئی کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو خان صاحب کے لیے بڑا ایک ایج ہے کہ وہ دونوں صوبائی اسمبلیوں سے بڑی کثرت سے جیتیں گے، اور اس کے بعد اگلا جب الیکشن کا مدت آئے گی تو وہ دو صوبوں میں پورے زور سے الیکشن لڑیں گے جا کے،
اور یہاں کیونکہ دونوں میں ان کی حکومتیں بنا لیں گے وہ، لہٰذا یہاں تو پھر اگلا الیکشن کے دونوں صوبوں سے وہ لیڈ لے کے جیت جائیں گے. یہ ایک بحث ہو رہی ہے اس وقت، کئی چینل پہ مجھ پہ بھی سوال ہوا، تو میں نے پہلے کہا کہ جی ذرا غور کیجیے بحث ہو کیا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ان کی حکومت ہوگی وہاں وہ تگڑا ہو کے الیکشن جیت لیں گے اگلا، کیونکہ ان کی حکومت ہوگی، اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی عمران خان ہے جو جب حکومت میں تھے تو سارے الیکشن ہار رہے تھے، یہ اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے آ کے سارے الیکشن خود لڑے. جہاں سے خود الیکشن نہیں لڑا وہاں سے بری طرح شکست ہوئی، کراچی میں خود کو بھی شکست ہوئی. لیکن ایک لیڈر کا، ایک عام کارکن کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ کمپین کر رہے تھے، ہم حکومت میں بیٹھے تھے، نہ وزیر اعظم، نہ بلاول صاحب، نہ کوئی وزیر ان کے حلقوں میں نہیں جا سکا. ان کی پوری ٹیم ان کی کمپین کر رہی تھی اور خود خان صاحب کینڈیڈیٹ تھے. اگر کینڈیڈیٹ ورسز کینڈیڈیٹ ہوا تو جو حال ان کا کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے برا حال ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس تجربے میں ہماری بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیتیں، اور جیتنے کے بعد ہم حکومتیں بنا لیں، تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر اگلے الیکشن کا کیا کریں گے؟ تو یہ ایسا آسان فیصلہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب اب کیا کریں، ان کے پاس اور رستے بھی کم ہی ہیں. وہ کسی نہ کسی کوئی ٹرک تو لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے جس کی بتی کے پیچھے پھر لگائیں ان کو. آپ کے خیال میں کیا پرویز الہی عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ کہہ تو وہ یہی رہے ہیں کہ میں عمران خان سے بغاوت نہیں کروں گا یا میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا اور میں جب وہ کہیں گے اسمبلی توڑ دوں گا. لیکن وہ عمران خان کو شاید یہ کہنے نہ دیں اور وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مدبولی کر سکتے ہیں، بھائی کو زچ کر سکتے ہیں، وہ وعدے کر کے رات کو مٹھائیاں تقسیم کر کے ہم سے مبارکیں وصول کر کے اور صبح جا کے عمران خان کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کیا کہوں، یہ تاریخ ہے. اچھا، اب میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے جب پہلی باری پرویز الہی کو کہا کہ اسمبلی کی تحلیل کرنا ہے تو انہوں نے ان کو جواب یہ دیا، اور یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ خان صاحب اے نہ کرنا جے اے پنجاب دی پولیس جڑی باہر کھلوتی ہے اینا نہیں تانوں آ کے پھڑ لینا. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ ارادہ ڈول گیا. نہیں اتنا تو دیکھو مبشر صاحب، ایک مسئلہ تو ہے، اب پتہ نہیں یہ ریلیونٹ بات ہے کہ نہیں. خان صاحب لاہور سے گئے اور کہا کہ میں بڑی تکلیف میں ٹریول کر کے آیا ہوں، جہاز میں بھی تکلیف میں تھا، گاڑی میں بھی تکلیف میں ہوں کیونکہ گاڑی ان کی ٹانگ میں زخم ہے، اور ان کا گھر جو تھا جو زیادہ کمفرٹیبل ہے وہ جلسہ گاہ سے کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا، میکسیمم 10 بھی نہیں ہے، شاید 5-7 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. وہ وہاں نہیں گئے، وہ واپس وہی تکلیف دہ سفر کر کے لاہور چلے گئے. اور اسلام آباد نہ بیٹھنے کی وجہ بنیادی طور پہ شاید رانا ثناء اللہ کا خوف ہی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں لگتی. بالکل تھا. لاسٹ کویسچن قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں واقعی عمران خان سیریس ہیں؟ میرا خیال ہے بشیر صاحب بندہ بعض اوقات اپنے ہی جال میں یا اپنے ہی دعووں میں، اپنے ہی وعدوں میں، اپنے اوور کانفیڈنس میں پھنس جاتا ہے. عمران خان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو ان کو یہ ہے کہ ان کے ساتھی سارے جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ سیلف ازیوم، وہ اپنی ذات کو، اپنی خود ستائشی کا جو عمل ہے نا ان کا، اس نے ان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کیے ہیں. وہ سیلف کلیم تو ہیں سب سے بڑے ذہین آدمی ہیں، وہ سب سے زیادہ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ یورپ کو سمجھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دلیر ہیں، وہ سب سے زیادہ غیرت مند، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن وہی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کچھ. سو یہ جس بندے کو گمان ہو جاتا ہے اور اس کے جب خواب ٹوٹنے، اوپر سے اس کو اقتدار بھی دے دیا جائے، اور اقتدار بھی ایسا کہ جناب سب ایک پیج پہ ہو جائیں، اور اس کو لگے کہ جناب اب میں تو اپنے مخالف جس کو چاہوں پکڑ کے جیل میں ڈال دوں اور 2-2 سال تک لوگوں کو اذیتیں دیتے رہے. اس کے بعد اب اچانک ان سے وہ اقتدار چھنا ہے تو وہ واپس اس فضا میں جانا چاہتے ہیں. اسی لیے ساری سیاسی جماعتیں بجوز عمران خان کے، ان کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، جو ہوا وہ ماضی ہے. اور وہ بڑے زور سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ ہمارا ادارہ جاتی فیصلہ ہے. پہلے ISPR کے DG نے اور DG ISI نے کہا اور پھر آرمی چیف نے کہا آؤٹ گوئنگ, اور یہی جذبہ انکمنگ آرمی چیف کا ہوگا. کل ان کی تقریر بھی ہوگی. سو عمران خان ایک واحد لیڈر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ سیاست میں مداخلت کریں, آپ ان کو چلتا کریں, یہ حکومت فارغ کریں اور مجھے لے کے آئیں اور مجھے وہ فضا دیں, آپ سیاست میں نیوٹرل نہ ہوں. انہوں نے تو بہت کچھ کہا, وہ کہتے ہیں مجھے وہ فضا دیں جو 2018 میں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا. کریں کیا؟ اور اب تب تو ان کو عدالتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اب تو انہوں نے پر جو کیس کرنا تھا وہ بھی دبئی میں اور لندن کی عدالتوں میں کرنا تھا, آج تک میرے خیال وہ بھی نہیں ہوا شاید, نہیں ہوا جو انہوں نے شاہزادہ پہ کرنا ہے.